ام معاذ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقات تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وسلوة رجل في جوف الليل ثم فلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أدلك برأس الأمر وأموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وأموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليه هذا فقلت يا نبي الله وأنا لما أخذون بما نتكلم به قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم على حسائد ألسنتهم۔ روایت حضرت معاذ ابن جبل سے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے ایسا کام بتائیے، یا رسول اللہ مجھے ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں داخل اور دوزخ سے دور کر دے۔ فرمایا تم نے بڑی چیز پوچھی، ہاں جس پر اللہ آسان کرے اس سے آسان ہے، اللہ کو پوجو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ جانو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، کعبہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو برائی کے دروازے نہ بتا دوں؟ روزہ ڈھال ہے، خیرات گناہوں کو ایسے بجھاتی ہے جیسے پانی آگ کو، اور درمیانی رات میں انسان کا نماز پڑھنا، پھر یہ تلاوت کہ اگر ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعملون تک۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں ساری چیزوں کا سر ستون کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا تمہیں چیزوں کا سر اسلام ہے، اور تمام چیزوں کا سر اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور کوہان اس کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دے دوں؟ میں نے عرض کی ہاں یا نبی اللہ۔ پس حضور نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کہ اس سے روکو۔ میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ کیا زبانی گفتگو پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ فرمایا تمہیں تمہاری اماں روئے اے معاذ لوگوں کو ادندے منہ آگ میں نہیں گراتی مگر زبانوں کی کٹوتی۔ یہ حدیث امام احمد ترمذی ابن ماجہ میں روایت کی ہے۔ یہاں پہ غزوہ تبوک میں دوپہر کے وقت جب سخت گرمی تھی، جب تمام صحابہ الگ الگ درختوں کے نیچے ٹھہرے اور میں نے حضور کے ساتھ آرام کیا، یہ اسناد یہاں پہ مجازی ہے۔ جنت دنیا دوزخ سے بچانا رب کا کام ہے، چونکہ عمل اس کا ذریعہ ہے اس لیے اسے فاعل قرار دیا گیا ہے یہاں پہ۔ لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور جنت دیتے ہیں، دوزخ سے بچاتے ہیں۔ ہمارے اعمال سے حضور کا توسل زیادہ قوی ذریعہ ہے، کیونکہ آگ سے بچنا جنت میں پہنچنا بڑی نعمت ہے، تو ان کا ذریعہ بھی بڑا ہی ہوگا۔ یعنی یہ ذریعہ بتانا مجھ کو آسان ہے کہ رب نے مجھ کو ہر شے پر مطلع کیا ہے، یا وہ اعمال اسی پر آسان ہوں گے جس پر اللہ کرم کرے۔ ڈھیلا خود نیچے گرتا ہے، ڈھیلا خود نیچے گرتا ہے، کسی کے اٹھائے سے اوپر ہوتا ہے۔ ہماری پیدائش مٹی سے ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ یعنی اسلام لاؤ جو ساری عبادتوں کی جڑ ہے، کیونکہ عبادات کا ذکر تو آگے آ رہا ہے۔ یہاں مضارع بھی معنی امر ہے، نہ کہ بھی معنی خبر۔ اس طرح کہ نماز روزانہ 5 وقت روزہ، ہر سال رمضان میں زکوٰۃ، ہر سال اگر مال ہو، حج عمر میں 1 مرتبہ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں صرف فرائض مراد ہیں جن پر جنتی ہونا موقوف ہے، یعنی وہ نیک اعمال جو بہت سی نیکیوں کا ذریعہ ہیں، جیسے روزہ نفس توڑنے کے ذریعہ ہے۔ نفس ٹوٹ جانے پر انسان بہت سی نیکیاں کر سکتا ہے، کیونکہ روکنے والا نفس ہی ہے۔ جس کی برکت سے روزہ دار تک گناہوں کا تیر نہیں پہنچتا اور شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔
چونکہ خیرات میں اللہ کی عبادت بھی ہے اور بندوں کا نفع بھی، غریبوں کی حاجت روائی بھی، اس لیے کہ یہ گناہوں کو مٹانے میں اکثیر ہے۔ جو بندوں پر مہربان ہو رب اس پر مہربان ہوتا ہے، یعنی نماز تہجد، نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت اعلیٰ ہے اور نمازوں میں اطاعت غالب ہے۔ اسی نماز میں عشق نیز یہ نماز رب نے خاص حضور کے لیے بھیجی، حضور کے طفیل سے ہمیں ملی۔ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ یعنی عشاء کے بعد کچھ سو لیتے ہیں پھر اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ تہجد کے لیے پہلے سو لینا شرط ہے، ورنہ بستروں کا ذکر نہ ہوتا۔ بعد تہجد بھی سونا سنت ہے، یہ بھی اسی آیت سے ثابت ہے، یعنی بستر بچھے ہوتے ہیں مگر وہ مصلے پر ہوتے ہیں۔ یہاں دین کو اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے، پھر اس کے لیے سر، پاؤں اور کوہان ثابت کیا گیا، جیسا کہ استعارہ بالکنایہ اور تخلیل میں موجود ہے۔ یہ سوال جواب سائل کو شوق دلانے کے لیے ہے، کیونکہ انتظار کے بعد جو شے حاصل ہو خوب یاد رہتی ہے۔ چیز سے مراد دین ہے، دینداری اسلام کے بغیر نہیں قائم رہ سکتی۔ جیسے سر کے بغیر زندگی اور نماز سے دین کو قوت و بلندی ہے، جیسے ستون سے چھت کی۔ جہاد چونکہ دشوار ہے اور جہاد ہی سے دین کی زینت و رونق ہے، جیسے کوہان سے اونٹ کی زینت اور کوہان تک پہنچنا کچھ مشکل بھی ہوتا ہے، جیسے بمعنی مشقت ہے۔ یہ لسان، سنان، اقلام سبھی سے ہوتا ہے۔ کافروں پر جہاد سہل ہے مگر اپنے نفس پر مشکل، یہ کلمہ سب جہادوں کو شامل ہے۔ ملاک وہ ہے جس سے کسی چیز کا نظام اور قوام قائم ہو، یعنی اصل اصول کہ پہلے تو لو بعد میں بولو، پہلے تو لو بعد میں تو بولو۔ زبان کو لگام دو، رب نے چھونے کے لیے دو ہاتھ، چلنے کے لیے دو پاؤں، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں، سننے کے لیے دو کان دیے، مگر بولنے کے لیے زبان صرف ایک دی کہ کلام کم کرو کام زیادہ کرو، یعنی بات تو معمولی چیز ہے، اس پر کیا پکڑ؟ چوری، زنا، قتل وغیرہ جرم قابل گرفت ہے مگر وہ زبان سے نہیں ہوتے۔ عرب میں یہ لفظ ماں روئے محبت و پیار میں بھی کہا جاتا ہے، جیسے بچوں سے مائیں پیار میں کہتی ہیں اے رڑ جائیں اڈ پہ جانے۔ اردو میں مارنے، ہتھیارے، ارے مٹ گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تو گم جائے یا مر جائے اور ماں تجھے رو رو کر ڈھونڈے یا یاد کرے، کیونکہ ہاتھ پاؤں سے اکثر گناہ ہی ہوتے ہیں مگر زبان سے کفر، شرک، غیبت، چغلی، بہتان سب کچھ ہوتے ہیں جو دوزخ میں ذلت و خواری کے ساتھ پھینکے جانے کا ذریعہ ہے۔ حصائد وہ جگہ ہے جہاں کھیت کاٹ کر رکھا جاتا ہے، یعنی کھلیان یا کٹوتی۔ انسان کا ہر لفظ نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، وہ دفتر گویا اس کا کھلیان ہے۔